وہ ہاشم بن عتبہ جس نے ایک آنکھ کے ساتھ تاریخ رقم کی اور پھر المرقال کا لقب پایا، اور تم نہیں جانتے کہ المرقال کس کو کہتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے ورقے جب یرموک اور قادسیہ کے تذکرے سے منور ہوں گے تو ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص کا نام ایک درخشندہ ستارے کی طرح چمکے گا۔ وہ نہ صرف ایک عظیم سپہ سالار تھے بلکہ زہد و تقوی اور شجاعت کا وہ پہاڑ تھے جنہیں دیکھ کر دشمن دہل جاتے تھے۔ سن 13 ہجری میں یرموک کا میدان تپ رہا تھا۔ رومیوں کا لشکر مسلمانوں کے سامنے تھا جن کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ اس جنگ کے ایک مرحلے پر جب رومی تیر اندازوں نے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی، جسے یوم التعویر یعنی آنکھیں پھوٹنے کا دن بھی کہا جاتا ہے، اس وقت سینکڑوں صحابہ کرام کی آنکھیں زخمی ہوئیں۔ ہاشم بن عتبہ بھی انہی میں سے ایک تھے جن کی ایک آنکھ اس دن اللہ کی راہ میں کام آ گئی۔ جب ان سے کہا گیا کہ آرام کر لو تو انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی ایمان کی حرارت کو بڑھاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کوئی آنکھ سے لڑتا ہے؟ لڑائی تو دل اور ایمان سے لڑی جاتی ہے۔ یرموک کے بعد جب جنگ قادسیہ کا معرکہ پیش ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شام میں موجود لشکر کو حکم دیا کہ وہ عراق میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی مدد کو پہنچیں۔ اس لشکر کے ہر اول دستے کی قیادت ہاشم بن عتبہ کر رہے تھے۔ قادسیہ کے میدان میں ان کی آمد نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے۔ انہوں نے جس بے جگری سے فارسیوں کی صفیں الٹی اسے دیکھ کر خود سپہ سالار سعد بن ابی وقاص دنگ رہ گئے۔ ہاشم بن عتبہ کو تاریخ میں المرقال کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ ارقال عربی میں اس اونٹنی کی چال کو کہتے ہیں جو بہت تیز دوڑتی ہو۔ ہاشم جنگ کے میدان میں جب دشمن پر جھپٹتے تھے تو ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی تھی کہ لگتا تھا کہ وہ زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ جنگ کے دوران جب کچھ صفوں میں لرزش آنے لگی تو ہاشم المرقال اپنی تلوار لہراتے ہوئے پکار اٹھے، اے اہل اسلام، آنکھیں نیچی کر لو، دانتوں کو بھینچ لو، ثابت قدم رہو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ اللہ کی قسم، اس میدان کے بعد صرف جنت کا باغ ہے یا فتح کا پرچم ہے۔ خالد بن ولید جسے شجاعت اور بہادری کا نشان سمجھا جاتا ہے، وہ بھی ان کے مداح تھے۔ ان کی جنگی مہارت پر مکمل بھروسہ کرتے تھے۔ اگرچہ ہاشم بن عتبہ یرموک اور قادسیہ میں غازی بن کر نکلے لیکن مسلمانوں کی آپس کی جنگیں انہیں کھا گئیں۔ آخر کار وہ جنگ صفین میں شہید ہو گئے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ مسلمانوں، آپس میں مت لڑو ورنہ تمہیں کیسے کیسے بہادر کھونے پڑتے ہیں۔ آپس میں صلح رکھو، اپنے ان شیروں کو دشمنوں پر چھوڑو ورنہ غیر کتوں کی حمایت کے لیے تمہیں اپنے شیر مارنے پڑیں۔